اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، آئیے ہم آپ سب مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینہ جمادی الاخرہ کا ہے اور آج اس کی 22 تاریخ ہے۔ آج ہی کا وہ دن ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یار غار رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہی کی تاریخ میں وصال ہوا تھا۔ اس لیے مناسب اور بہتر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب پر مشتمل کچھ گفتگو آپ حضرات سے کر لوں تاکہ ہمیں بھی یہ امید ہو جائے کہ ان کے غلاموں میں ہمیں بھی شاید شامل کر لیا جائے اور یہی ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ان کی اس لیے کہ ان کے بہت احسانات ہیں اسلام پر، اتنا زیادہ ان کا احسان ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ابو بکر کے احسان کا ذکر فرمایا اور ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جن جن لوگوں نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا، سب کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سوائے ابو بکر کے، انہوں نے جو احسان کیا ہے اسلام پر تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالی میری جانب سے عطا فرمائے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر ہیں۔ وہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ عظمت اور مرتبہ والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور پھر سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام یا اہل اسلام کی بنیاد کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی اینٹ اسلام کی اگر رکھی گئی تو پہلی اینٹ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں
جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں باضابطہ کئی مقامات پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل آیا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک صحابی ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ ویسے صحابہ تو تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، 1,24,000 1,40,000 مختلف روایت ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہے، مگر ان تمام صحابہ میں قرآن مقدس نے جس کے صحابی ہونے کا ذکر فرمایا وہ تنہا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک نے ان کی صحابیت کا تذکرہ فرمایا، ان کی رفاقت کا تذکرہ فرمایا، اور ان پر اللہ رب العزت نے اپنا سکینہ نازل فرمایا، یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی جب اپنے صحابی سے فرماتے جب اپنے صحابی سے فرماتے تھے کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمانے کے لیے آپ نے اس غار کے اندر نزول اجلال فرمایا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ کے دل کے اندر کسک تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن آئے اور اس کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمیں ایذا نہ پہنچا دے۔ میری تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچانے پائے، یہ خیال دل کے اندر تھا۔ اس لیے دل کے اندر تھوڑا سا وسوسہ تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے تسلی انہیں عطا فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جب اضطراب دیکھا، ان کی گھبراہٹ اور پریشانی جب آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے انتظام فرما دیا۔ غار کا دہانہ، وہاں پر مکڑی نے جالا تن دیا اور وہاں پر کبوتری نے آ کر انڈا دے دیا، اور بالکل اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہ جالا پڑا ہوا ہے، برسوں اور کئی دنوں سے کبوتری نے یہاں پر انڈا دے رکھا ہے۔ دشمن آیا بھی وہاں، مشرکین مکہ وہاں پر آئے بھی تلاش کرتے ہوئے، صنادید قریش وہاں پر آئے تلاش کرتے ہوئے، مگر وہاں پر جب دیکھا کہ مکڑی نے جالا تن رکھا ہے اور اس کے بعد کبوتری نے اس پر انڈا دے رکھا ہے، تو ایک عقل مند نے کہا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی گزرا ہوتا، اگر غار کے اندر کوئی پناہ لینے کے لیے یہاں سے داخل ہوا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا سلامت نہیں رہتا، کبوتری کا انڈا بھی سلامت نہیں رہتا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہے، اور جبکہ حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم کو یہ ڈر لگ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض بھی کیا تھا یا رسول اللہ یہ دشمن اگر اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیں گے، یہ اونچائی پر کھڑے ہیں غار کی جانب یہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیں گے تو ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ ایسے موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت کا ذکر قرآن مقدس نے فرمایا، اسی لیے فقہاء نے ذکر فرمایا ہے اور علماء اعلام نے یہ تذکرہ فرمایا ہے، مجتہدین نے یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر دے تو دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ نص قرآن کا انکار ہو جائے گا، قرآن مقدس کا انکار ہو جائے گا۔ قرآن مقدس تو ان کے صحابی ہونے کا ذکر فرما رہا ہے، اور
پھر اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے ان کے صحابی ہونے کا تو گویا قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کے انکار کے سبب وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ جُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ اے لوگو یاد کرو، اللہ رب العزت نے تو ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے اللہ نے مدد فرمائی جس کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، جس کو تم لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ میں ہو کی ضمیر ابو بکر صدیق کی جانب لوٹتی ہے، اس لیے کہ سکینہ کس پر نازل ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ سکینہ کہتے ہیں سکون کا سامان، اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے سکون اور پھر اطمینان کا سامان عطا فرما دیا، اسی کو سکینہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ سکینہ کس پر نازل ہوا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ پر اپنا سکینہ نازل فرمایا، یعنی رسول پر سکینہ نازل فرمایا، مگر مفسرین یہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ تو سکینہ الہی کا خزینہ پہلے ہی سے تھا، وہاں سکینہ نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سکینہ کی حاجت کیا ہے؟ سکینہ کی حاجت تو ابو بکر کو تھی، اس لیے کہ ابو بکر کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی، ان کے اندر اضطراب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر پر اپنا سکینہ نازل فرمایا اور اپنے محبوب کی اور ابو بکر کی ایسے لشکر کے ذریعے سے مدد فرمائی جس لشکر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ سکینہ کی بات جہاں تک ہے قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے، قرآن پاک میں اس سکینہ کا تذکرہ ہے، حضرت ابو بکر کی صحابیت کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حزب اللہ 28ویں پارے میں فرمایا ہے حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہاں حزب اللہ جو اللہ نے فرمایا اللہ کا گروہ، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے کہ ایک زمانے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس ظاہری زمانے اقدس جیسے ہی ختم ہوتا ہے، مرتدین کا ایک اچھا خاصا گروہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مانعین زکوٰۃ کا ایک لمبی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ سب للکاریں لگتے ہیں اب تو کھیل کھیلنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو وہ دنیا سے روپوش ہو گئے ہیں، اب تو ہم اپنے ایمان کا انکار کر دیں گے، اب ہم اسلام کا انکار کر دیں گے، اب ہم رسول کی سچائی کا انکار کر دیں گے۔ ایک جانب وہ لوگ تھے اور ایک جانب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ تھا، مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ بعض لوگوں نے، بعض قبائل نے، بعض قبیلے والوں نے زکوٰۃ اسلام تو لا چکے تھے وہ اور تمام ارکان کو مان رہے تھے، مگر زکوٰۃ دینے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو ایک طرح کا ٹیکس معلوم ہوتا ہے، یہ تو ایک طرح کا لگان معلوم ہوتا ہے، یہ ہم نہیں دیں گے، یہ تو کھانے پینے کا ایک طرح سے ذریعہ لگ رہا ہے، یہ ہم نہیں دیں گے، یعنی زکوٰۃ ہی کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہی زکوٰۃ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافذ فرمایا تھا۔ مال پر زکوٰۃ دینا، اپنے زیورات پر زکوٰۃ دینا، یہ ضروری ہے، یہ رکن اسلام میں شامل ہے، اس کو فرائض اسلام میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی فرائض اسلام کا انکار کر دے، اگر کوئی کسی رکن اسلام کا انکار کر دے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کی جانب سے جو ارکان اسلام متعین فرمائے گئے ہیں وہ کلمہ طیبہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے اور صوم رمضان ہے، سب کو معلوم ہے۔ اگر کوئی کلمہ طیبہ کا انکار کر دے تب بھی دائرے اسلام سے خارج، اگر نماز کا انکار کر دے تب بھی دائرے اسلام سے خارج ہوگا، حج یا زکوٰۃ اور یا ماہ رمضان کے روزے کا انکار کر دے تب بھی دائرے اسلام سے خارج، اس لیے کہ نص قرآنی سے ثابت ہے، یہ ارکان اسلام کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ گنہگار ہونے کی بات ہے، لیکن زکوٰۃ ہی کا اگر انکار کر دے انسان تب وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر وہی ہوا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے حکومت سنبھالنے کے بعد فوراً ایسا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے،
ایسے موقع پر چاروں جانب ایک غلغلہ مچا ہوا تھا اور مسلمان پریشانی کے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم بالکل تازہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا جو علم تھا وہ بالکل تازہ تھا اور ابھی یہ تمام فتنہ پیدا ہو گیا تھا. مسلمان خود کو سنبھالیں یا ان لوگوں کو جا کر کے سمجھانے کی کوشش کریں. کوئی اپنے کو نہیں سنبھال رہا تھا. حضور علیہ السلام کی جدائی ایک ایسا کوہ گرا تھا, ایک ایسا بہت بڑا پہاڑ تھا کہ اگر ہمالیہ پر بھی رکھ دیا جاتا تو وہ غم سے بالکل نڈھال ہو جاتا. مگر وہ تو صحابہ کرام کا جگر تھا, بلکہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ذکر تو یہاں تک آیا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جدائی میں اس قدر بے قرار ہو گئے. ایک صحابی کے بارے میں ہے, مدینے کے رہنے والے یعنی انصاری صحابیوں میں سے تھے. وہ مدینے منورہ کے رہنے والے اپنے کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے اور اسی درمیان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا. انہیں اپنے کھیت کے اندر خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. تو جانتے ہو انہوں فوری طور پر وہ کھڑے ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اپنا ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر دیا اور اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا یہ آنکھیں تیرے محبوب کی زیارت کرتی تھیں, آج سے پہلے تیرے محبوب کے چہرے اقدس کا دیدار یہ آنکھیں کیا کرتی تھیں, مگر آج کے بعد تو محبوب کی زیارت نہ ہو سکے گی. اب ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ اے اللہ اس بینائی کو واپس لے لے. ہمیں آنکھوں کی روشنی نہیں چاہیے. جن آنکھوں کی روشنی سے میں رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے زیبا نہ دیکھ سکوں, ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ اس کی روشنی کو واپس لے لے, ہماری آنکھوں کی بینائی کو تو سلب فرما لے. انہوں نے دعا فرما کر بھی مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو جاتی ہے, آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کا یہ حال ہے حضور علیہ السلام کی جدائی میں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے جنون کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی ہو, جیسے کوئی دیوانہ ہے جو دیوانگی کے اندر ملوث ہو گیا ہو. بالکل دیوانے پن کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی ننگی تلوار دوڑ کر گھر سے اٹھا کر لائے, اس کو نیام سے باہر نکال کر ننگی کر دیا اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. وہ کہتے خبردار اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت مسجد نبوی شریف کے اندر آئے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانا چاہا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا, چلو ہٹو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. خبردار کوئی یہ نہ کہے گا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے, حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ایک ستون پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے بدن میں جان ہی نہیں ہے, اگر وہ دھکا دیے جاتے تو وہ زمین پر آ جاتے. یہ حال تھا. صحابہ کے اندر عجیب اضطراب کا عالم تھا. ایسے موقع پر جبکہ صحابہ کے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے, ایسے موقع پر جس کے ہوش سلامت رہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ, اتنی محبت ہونے کے باوجود, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غایت درجہ الفت ہونے کے باوجود, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اصلی رفاقت ہونے کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد ان کے ہوش و حواس سلامت رہے, درست رہے. جب انہوں نے دیکھا حضرت علی کو بلایا, حضرت عثمان کو بلایا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی, مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. جب دیکھا صحابہ کے اندر اس قدر اضطراب ہے تو آپ منبر پر جلوہ فروز ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر خطیب تو تھے ہی, خطابت کا کوئی جواب ہی نہیں تھا, ان کی تقریر کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ان کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمایا کرتے تھے. سب سے پہلی تقریر اسلام میں اگر ہوئی ہے تو تقریر کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. معلوم ہے حرم کعبہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی بار حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب پہلی بار حرم کعبہ میں آپ تشریف لے گئے, صحابہ کرام کا مجمع ہے, تقریباً 40-42 صحابہ کرام ہے, ان کا مجمع ہے, اور ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے, اور پھر وہاں پر سب سے پہلی تقریر کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی خطابت کا تو جواب تھا ہی نہیں. یہ کھڑے ہوتے ہیں منبر پر اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کرتا ہے, اے لوگوں
لوگوں سنو، پہلے اللہ کی حمد بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیان فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ کان کھول کر سن لے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کان کھول کر سن لے اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت تاری نہیں ہوتی۔ یہ ہوش و حواس والا جملہ کہنے والا، یہ عقل مندی والا جملہ کہنے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں، اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے لوگوں سنو، اگر یہ رسول اگر انتقال فرما جائیں یا قتل کر یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے قدموں پھر جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جزا عطا فرمانے والا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اب حال یہ ہو گیا کہ جس نے بھی جتنا مجمع تھا صحابہ کرام کا، سب لوگ یہی آیت پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت جیسے ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، سب لوگ یہی آیت پڑھتے ہوئے نظر آنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو بکر کی اس تلاوت کرنے کے بعد ہمیں ایسا لگا کہ جیسے قرآن کی یہ آیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، ابھی نازل ہوئی ہے، ایسا ہمیں لگ رہا تھا، جبکہ یہ آیت تو اللہ کے رسول کے ظاہری زمانے میں نازل ہو چکی تھی، مگر حال یہ تھا اب سب لوگ یہی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اب لوگوں کے دلوں کے اندر تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے قرآن کی آیت سن کر، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر، جبکہ سب سے زیادہ محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غایت درجہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم جو پیش کیا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مجھے پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، میری جانب سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا، اور ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ اور اے لوگوں سنو، اگر دنیا میں میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر سن لو میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ پوری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں نے ایک ٹکڑا بھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام بھی غایت درجہ محبت فرماتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اگر ان کی شجاعت کا معاملہ دیکھا جائے، ان کی سخاوت کو اگر دیکھا جائے، ان کے علم کو دیکھا جائے، ان کی فقاہت کو اگر دیکھا جائے، مسائل شرعیہ کے جاننے کے اعتبار سے ان کا مقام دیکھا جائے، اور قرآن کے قرأت کے معلوم ہونے کے اعتبار سے اگر ان کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو سب میں یکساں نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا تھا تو ہم ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ مسئلہ بیان فرما دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے زمانے ہی میں انہیں مفتی بنا دیا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہیں بھی مفتی میرے آقا نے بنایا تھا، اور لوگوں سے یہی ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ابو بکر سے پوچھ لو یا عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا کرو۔ یہ علم کے مقام میں، علم کا اور علم میراث میں، علم فرائض میں، ان کا علم میراث میں بھی ید طویلہ انہیں حاصل تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی تھی، جب بھی راہ خدا میں اپنا مال لٹانے کی بات آتی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پیش نظر آتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں انہوں نے پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا، اللہ کی راہ میں قربان فرما دیا، حتیٰ کہ اپنے بدن کا کپڑا بھی اٹھا کر کے دے دیا تھا۔ جیسے اسرا کے موقع پر اس دن حضرت سیدنا
सैयदना जिब्रील अमीन और खुद हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपना कुर्ता तक उठा कर रख दिया, अपने घर का झाड़ू भी उसके अंदर रख दिया और पूरा गट्ठर बांध कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर हाजिर हुए थे और अर्ज किया था, या रसूलल्लाह ये हमारा असासा है, इसे कबूल फरमा ले। अबू बकर को छोड़ा अपने लिए, मैंने अल्लाह और रसूल को छोड़ा है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और फिर वो घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, एक कंबल ओढ़ लेते हैं और कंबल में बटन की जगह पर बबूल का कांटा लगा लेते हैं। कंबल इस तरह से डालकर उसमें दोनों तरफ से बबूल का कांटा लगा करके बांध लेते हैं कंबल को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम जब वही लेकर के हाजिर हुए तो वो भी कंबल पहने हुए थे और बबूल का कांटा लगा हुआ था उसमें। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया था, जिब्रील ये क्या मंजर मैं देख रहा हूँ, आज ये नए लिबास में नजर आ रहे हो। तो अल्लाह हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया था कि आज आसमान पर तमाम फरिश्ते वही लिबास पहने जो जमीन पर मेरे सिद्दीक ने लिबास पहन रखा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह की बारगाह में कितना ऊंचा मकाम है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। शुजाअत में इनका मकाम तो इस कदर बढ़ा हुआ था, इस कदर अफजल व आला है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पूछा था, बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है, सबसे बड़ा जाबाज कौन है, तो लोगों ने कहा था आप अली आप हैं सबसे ज्यादा, मौला अली आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं, सबसे बड़े बहादुर हैं। तो हजरत अली ने फरमाया था, मैं तो हमेशा अपने जोड़ वालों से लड़ा करता हूँ, मैं कहाँ सबसे बड़ा बहादुर हुआ। सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, अबू बकर हम में सबसे ज्यादा बहादुर हैं, अबू बकर हम में सबसे ज्यादा बहादुर हैं। मैं तुम्हें वाकया बताता हूँ, हजरत अली फरमाते हैं मैं तुम्हें वाकया बताता हूँ। जंगे बद्र के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए हमने बुलंदी पर एक अरीशा बना रखा था, एक झोपड़ी हमने बना रखी थी और हमारा ये फैसला था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान जंग में नहीं जाएंगे, बल्कि लड़ाई शुरू होने से पहले अल्लाह के रसूल यहाँ आकर तशरीफ फरमा होंगे और यहीं से बैठ करके जंग को मुलाहजा फरमाएंगे और जंग की कमान यहाँ से फरमाएंगे, लोगों को यहाँ से हिदायत देंगे। मगर मामला ये था कि सहाबा के दरमियान ऐलान किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि थोड़े फासले पर हैं, जहां पर जिस मैदान में वो जंग होने वाली है उससे थोड़े फासले पर ये अरीशा बनाया गया है, तो कौन है तुम में से जो पहरेदारी करेगा, कौन है जो हिफाजत का काम अंजाम देगा, कौन है जो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पर अगर किसी ने हमला किया तो उसका मुकाबला करेगा। तो हजरत अली फरमाते हम में से कोई भी तैयार नहीं हुआ मगर अबू बकर सिद्दीक तैयार हो गए। तनहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो गए और फिर जैसे ही कोई दुश्मन उस अरीशे की जानिब रुख करता था और उधर जाने का इरादा करता था, थोड़ी दूर जैसे आता था, हजरत अबू बकर दौड़ कर उसकी जानिब आते थे और उसको मार करके वापस पलटने पर मजबूर कर दिया करते थे। तो ये बहादुरी उनकी है, हजरत अबू बकर की ये बहादुरी है कि हम में कोई भी उस वक्त तैयार नहीं हुआ था मगर अबू बकर तैयार हुए तो सबसे बड़े जाबाज वही हैं, सबसे बड़े बहादुर वही हैं। आप और क्या उनके इतने ज़्यादा फजाइल हैं, इतने ज़्यादा मनाकिब हैं उनके। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दुनिया भर के मोमिनीन का ईमान तौला जाए और अबू बकर का ईमान वजन किया जाए, दोनों ईमानों को, दोनों यानी दुनिया के तमाम मुसलमानों के ईमान को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और अबू बकर सिद्दीक के ईमान को एक दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो कसम खुदा की अबू बकर के ईमान का पल्ला वजनी होगा और भारी हो जाएगा। ये उमर फारूक आज़म फरमाते हैं और फरमाते काश मैं अबू बकर के सीने का एक बार होता। उनका ईमान इस कदर मजबूत जब मानीन ज़कात का मामला आया था, जैसा भी वाक़या है, जब मानीन ज़कात का मसला सामने आया था और फिर उधर से मुसलमा कज़्ज़ाब अपनी फौज लेकर, अपना लश्कर लेकर मदीने पर हमलावर होने के लिए अपनी जगह से जब चल पड़ा तो बड़ी कसम खुशी का आलम था। मानीन ज़कात को संभाला जाए, मुनाफिकीन को संभाला जाए या मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज से मुकाबला किया जाए, तो आखिर मसला
کیا کون سا مسئلہ سنبھالا جائے. اور پھر ادھر اسامہ ابن زید کے لشکر کو ملک شام کی جانب بھیجنا بھی تھا. حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ ابن زید کو امیر لشکر بنا کر ایک لشکر تشکیل فرمایا تھا, اور وہ لشکر ملک شام کی جانب روانہ ہو چکا تھا, بلکہ ایک منزل پر پڑاؤ بھی اس نے جا کر ڈال دیا تھا کہ اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضرت اسامہ کو پتہ چلتا ہے, وہاں خبر ملتی ہے, تو پورا لشکر دوبارہ مدینے میں واپس آ جاتا. ابھی تک یہ لشکر یہیں پر تھا. ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو ابھی تک بھیجا نہیں تھا, ادھر وہ لشکر بھی بھیجنا ہے اور پھر مسلمہ کذاب کا مقابلہ بھی کرنا ہے. ادھر منافقین بھی سامنے ہیں اور ادھر مانین زکات جانی چاروں طرف سے حملہ ہے, اسلام پر چاروں طرف سے حملہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قسم خدا کی اگر ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کا قدم متزلزل ہو جاتا, مگر اللہ نے ان کے دل کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا تھا کہ ابو بکر ایک اٹل پہاڑ کی طرح سے اپنی جگہ پر جم جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, امیر المومنین آپ ایسا کیجئے کہ اسامہ کے لشکر کو ابھی روک لیجئے, ادھر مانین زکات کا مسئلہ ہے, ادھر منافقین اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر مسلمہ کذاب اپنا لشکر لے کر یمامہ کے میدان میں آ چکا ہے, اتر چکا ہے, اس لشکر کو ابھی روک لیجئے. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لشکر کو روک لیا جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ تمہیں کیا ہو گیا, سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا قسم خدا کی اگر مدینے کے رہنے والوں کے سینے بدن کے گوشت جنگل کے جانور نوچ کر کھا لیں تو میں یہ برداشت کر لوں گا, مگر اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا لشکر میں روک لوں, میں یہ گوارا نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے جس لشکر کو بھیج دیا تھا میں اسے روک لوں, میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے. ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھیجا ہوا لشکر میں واپس بلا کر یہیں پر ٹھہرا لوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اسامہ کا لشکر جائے گا اور معنین زکات کا ایمان جہاں تک ہے قسم خدا کی میں ان سے جہاد کروں گا, میں ان سے جنگ کروں گا, یہاں تک کہ جو بھی ان کے پاس زکات کی رقم ہوگی میں اسے لے کر بیت المال کے اندر داخل کر دوں گا, بیت المال کے اندر رکھ دوں گا. اور اگر ان کے یہاں ایک اونٹ کی نکیل بھی بمد زکات ہوگی تو جب تک میں واپس نہ لے لوں گا اس وقت تک میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کے اس عزم نے, حضور علیہ السلام کی محبت نے, وہ محبت ہی تو تھی کہ ہم اسامہ کے لشکر کو نہیں روکیں گے بلکہ جائے گا اسامہ کا لشکر. اسامہ کا لشکر بھیج دیا گیا مانین زکات کے لیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج کا دستہ تشکیل دیا اور تمام قبائل کے اندر بھیجا اور ان سے فرما دیا, ان سے کہو کہ زکات دیں, اسلام لا چکے ہیں وہ, زکات دیں ورنہ سختی سے ہم پیش آئیں گے. ان لوگوں وہ لوگ دوبارہ پھر سے اس زکات کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد منافقین نے جب یہ دیکھا کہ اسامہ کا لشکر بھی جا چکا, ادھر معنین زکات کا معاملہ بھی سرد ہو گیا, تو یہ خود بخود سرد ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک لشکر اور تشکیل دیتے ہیں. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بناتے ہیں اور پھر بھیجتے ہیں مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور دنیا نے دیکھا وہ لشکر فتح یاب ہوتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں, محبت رسول کی یہ مثال آج بھی یار غار وہی تو ہے. یار آج بھی کوئی شخص, دو شخص جب آپس میں غائب درجہ دوستی والی محبت جب ان کے اندر ہوتی ہے تو جانتے ہو ایک مثال دی جاتی ہے, فلاں تو فلاں کا یار غار بن چکا ہے, فلاں تو فلاں شخص کا یار غار ہو گئی. یہ ایسا جملہ ہے, یار غار یہ جملہ ایسا ہے, یہ ایک مثل بن چکا ہے. یہ جملہ کہاوت کے طور پہ جسے استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ یار غار صرف وہی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں تک ان کی فضیلت بیان کی جائے, کہاں تک ان کے مناقب کا احاطہ کیا جائے, جن کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں فرمائے, جن کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے اندر فرمائے. نام لے کر جتنی احادیث میں ابو بکر کا تذکرہ ہوا ہے ان احادیث کی تعداد 316 بنتی ہے. 88 حدیثیں ایسی ہیں جن میں خاص صرف
حضرت ابو بکر کا نام لے کر میرے آقا نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حدیثیں 36 حدیثیں ایسی ہیں جن میں تینوں کا تذکرہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، دونوں کا تذکرہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 حدیثیں ایسی ہیں جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ 14 حدیثیں ایسی ہیں جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا ذکر ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور 16 حدیثیں ایسی ہیں جن میں ان چاروں کے ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو کل ملا کر 316 حدیثیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے نام لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے، اور مجموعی طور پر جو صحابہ کے بارے میں حدیثیں ہیں ان کا کوئی تو شمار ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا جب بیان ہوگا مجموعی طور پر، جنرل تمام صحابہ کا جب ذکر ہوگا تو ابو بکر تو ذکر ہو ہی رہا ہے، اس لیے انہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ خلیفہ اول ہے، سب سے پہلے اسلام میں خلیفہ بننے والے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی پر سب سے پہلے امامت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اسلام میں تقریر کرنے والے، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھنے والے، یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی صحابی اس کے اندر شریک نہیں، جتنے صحابی ہیں، اور قیامت تک کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ اب تو صحابیت کا معاملہ ہی ختم ہے، اس لیے قیامت تک کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک خاص بات ایسی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کوئی بھی اس کے اندر کوئی صحابی نہیں شریک ہے کہ ابو بکر صدیق کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یہ 4 نسلیں، ان کے والد ابو قحافہ، یہ بھی اسلام لائے بعد میں، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی صحابی ہیں، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کے لڑکے محمد ابن عبد الرحمن یہ بھی صحابی ہیں۔ تو باپ صحابی، خود یہ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، 4 پشتیں ہو گئیں۔ ہاں، یہ 4 پشتیں ان کی صحابی ہیں، حضرت سیدنا صدیق ہے۔ اور سادگی کا یہ عالم، اتنا وقت نہیں ہے، اب بالکل مکمل وقت ہو چکا ہے، گفتگو کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، مگر صرف ایک بات میں یہ عرض کرنا، اتنی سادگی کی حال یہ ہے کہ وصال جب ہوا ہے نا 2.5 سال تک زمامی حکومت 2.25 سال تک انہوں نے سنبھالا، اور 22 جمادی الاخرہ سن 13 ہجری میں ان کا وصال باکمال ہوا۔ اور پھر وصال سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے لوگو سنو، میرے بدن پر یہ 2 کپڑے جو موجود ہیں، انہی 2 کپڑوں میں مجھے کفن دینا، ایک کپڑا اور شامل کر کے 3 کپڑا کر لینا، تاکہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں آج تک میں نے بیت المال سے جتنی بھی تنخواہ لی ہے، جتنی بھی میں نے تنخواہ لی ہے، میری فنا زمین بیچ کر کے اتنی رقم بیت المال کے اندر جمع کر دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے زمام حکومت سنبھالا، ایک اونٹنی کا اضافہ ہوا ہے جو پانی بھر کر لایا کرتی تھی، اس کو پانی لا کر لایا جاتا تھا۔ ایک حبشی غلام کا اضافہ ہوا ہے جو مجاہدین کی تلواروں کو پر سیکل کیا کرتا تھا، یعنی سان چڑھایا کرتا تھا، وہ اس حبشی کا غلام کا اضافہ ہوا ہے۔ میرے وصال کے بعد امیر المومنین تک یہ چیزیں پہنچا دی، اونٹنی کو بھی اور پھر اس حبشی غلام کو بھی امیر المومنین تک پہنچا دیا جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اشیاء جب پہنچی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو یہ رو پڑے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور پھر کہنے لگے اللہ، اے ابو بکر، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، تم نے اپنے بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حال ہے۔ اور بھی اتنے سارے فضائل، اتنے سارے واقعات ہیں جس کا احاطہ ایک محفل کے اندر تو قطعی طور پر ناممکن ہے۔ بس ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے غلاموں میں شامل فرما لے، اور قیامت کے میدان میں جہاں وہ ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی انہی کا ساتھ عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے یہ وہی ہوں گے جہاں اللہ کے رسول ہوں گے۔
اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا نا سب سے پہلے میں نکلوں گا اپنے قبر سے، جب سور پھونکا جائے گا دوبارہ تو سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے، اس حال میں کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، وہی ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کی معیت عطا فرمائے، ہم سب کو ان کا ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔